کہ دیکھیے یہ جو عقیدہ رکھا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں، جس کو جو دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ علم غیب یہاں پر موجود ہے، یعنی علم غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے شرکی عقیدہ ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شرکی عقیدہ ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت ساری چیزوں کا علم ہے، مکان کا، میکون کا، سب کچھ جان ہے، دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل پل کی خبر رکھتے ہیں، جانتے ہیں ماضی کے سارے حالات کو، مستقبل کے سارے حالات کو، ابھی کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہو رہا ہے، کس شخص کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، عقیدے حاضر و ناظر میں جو یہ ایک چیز ہے، اس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرکی عقیدہ ہے۔ تو یہ حضرات کیا کہتے ہیں پتہ؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حاضر و ناظر تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کو بھی حاضر و ناظر ہم نہیں کہتے ہیں تو پھر یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ شرک کہنے کے لیے تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہلے آپ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حاضر و ناظر، تو جب اللہ تعالیٰ کی صفت حاضر و ناظر ہے اور حاضر و ناظر نہیں ہے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تو پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کر دوں کہ یہ بات اگر حاضر کی بات کریں تو حقیقت میں لفظ حاضر یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے لفظ حاضر، اور نہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حاضر نام ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کے میں قسم کھاتا ہوں، یہ اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو لفظ حاضر یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ رہی بات لفظ ناظر کی، تو ناظر بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میری معلومات ہے، اللہ عالم، لفظ ناظر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں، اسم نہیں ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت میں یا کسی بھی حدیث میں ناظر اللہ تعالیٰ کا اسم نہیں ہے۔ البتہ نظر، جو صفت نظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بات نہیں کرے گا اس لوگوں سے، ان کو دیکھے گا نہیں، اور حدیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا اس لوگوں کو، وہاں لفظ نظر استعمال ہے قرآن میں اور حدیث میں۔ تو یہ صفت موجود ہے، اور پھر من باب الاخبار اگر کوئی ناظر کہہ بھی دے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ یہ نام اللہ تعالیٰ کے بارے میں وارد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناظر ہے۔ حاضر تو کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے، نہ نام ہے نہ صفت ہے، لیکن ناظر نام نہیں اللہ تعالیٰ کا، البتہ صفت نظر یہ ثابت ہے، تو لیکن نام نہیں ہے، صفت نظر ثابت ہے۔ من باب الاخبار کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ناظر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے آپ کے سامنے پہلے کلیئر کر دیا۔ اب رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر کہتے ہیں اور اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے، تو یہ شرک نہیں ہوا؟ تو میرے بھائی یہ جب یہ کہا جاتا نا کہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے، تو بحث اس سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہے یا اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ نہیں، یہ صفت ہے کہ نہیں۔ بحث اس بات کیا ہے کہ عقیدے حاضر و ناظر کے عقیدے میں بنیادی چیز کیا، آپ کی سوچ کیا، آپ کی فکر کیا، آپ کا اعتقاد کیا؟ آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کی کیفیت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز جانتے ہیں، ہر چیز سے واقف ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر آگاہ ہے، ہر چیز کی اطلاع اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ اس پہلو سے یہ عقیدہ شرک ہو جاتا ہے، گرچہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام حاضر نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیے یہ صفت آپ نے مان لیا، تو گرچہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام دے کے اب اس کے پیچھے جو عقیدہ رکھے ہوئے نا، وہ عقیدہ شرکیہ ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر بول کے اور ناظر بول کے جو عقیدہ اپنایا ہوا وہ شرکیہ ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرکیہ ہے۔ صرف الفاظ سے کھیل کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم مشرک نہیں ہیں۔ جیسے علم غیب میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جو ہے عالم علم غیب ہے، تو کہتے ہیں دیکھیے عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، عالم الغیب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہتے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی دیتے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہتے، لیکن علم غیب کا اس بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جو ہم نے عالم الغیب نہیں کہا نا، تو یہ سمجھتے ہیں اب ہم شرک سے بچ گئے کہ عالم الغیب تو اللہ تعالیٰ ہے، ہم نے نبی کو عالم الغیب نہیں کہا۔ ارے بھائی آپ نے عالم الغیب کہا یا نہیں کہا، لیکن جو عقیدہ آپ رکھ رہے ہیں علم غیب بول کے یا جو بھی بول کے، علم غیب، عطا ذاتی، جو بھی آپ بولیں، یہ سب بول کے جو عقیدہ آپ رکھیں وہ شرکیہ ہے، کیونکہ وہ صفت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔
تو جس صفت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ آپ کسی نبی کے اندر مانیں گے تو یہ شرک والی بات ہوگی. تو عقیدے حاضر و ناظر، یہ لفظ حاضر کیا ہے، لفظ ناظر کیا ہے، اس سے قطع نظر مسئلہ صرف فیصلہ صرف لفظ پر نہیں ہوگا. اس لفظ کے پیچھے جو آپ کا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ صفات مان رہے ہیں جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے یہ عقیدہ شرکیہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.